دوستو وہ میرا آقا میرے سرور کائنات نے انسانوں کو انسان بننا سکھایا. انسان وہ پہلے بھی بڑے تھے، احترام کرنے والے تھے. میرے آقا نے انسانیت کے حقوق بتائے. ہم نمازیں سیکھ گئے، روزے سیکھ گئے، وضو کرنا سیکھ گئے. خدا گواہ ہم نے روز منہ دھویا، ہم نے روز ہاتھ دھوئے، روز پاؤں دھوئے، نماز پڑھنے چلے گئے. اللہ کی قسم میں تمہیں کو بتاؤں، خدا کی قسم یہ ظاہری محل ہے. ملا کی ساری کہانی ختم ہو گئی. ملا تیری ظاہری محل اتار سکتا ہے، باطنی محل تو میرے آقا کی محبت سے اترے گی نا. اور کیسے اترتی ہے؟ اللہ اندر سے اترے گی، وہ باطن اور ہے. مجھ سے پوچھتے طریقت کیا ہے، میں کہا شریعت ظاہری قانون کا نام ہے. جیسے پاکستان کے قانون ہے، اس طرح خدا کا ایک قانون ہے جو انسانوں کے ظاہری اعمال کا قانون ہے، اسے شریعت کہتے ہیں. آپ دل میں سارا دن کسی کو گالیاں دیتے رہیں، جرم. شریعت ہے نا کہ نیت کر رہا ہوں میں فلانے بندے نو قتل کرنا ہے، جب تک قتل نہ کرو گناہ نہیں ہوتا، چاہے مہینہ نیت کیتی رکھو. کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ہائے ہائے یہ شریعت ظاہر پہ لگتی ہے. سن، جس کے سینے میں کبھی برائی سوچ ہی نہیں سکتا، وہاں سے طریقت شروع ہوتی ہے. پوچھے طریقت کیا ہے؟ تیرے باطن کو پاکیزہ کرنے کا نام طریقت ہے. مولوی امو تو یہ کالک لوا لینی نا، ہاتھ وا لینے، سر تے ہاتھ پھیر لینا. کوئی سر تے ہاتھ پھیرن نال میل اتر تو نہیں جاتی. سنو، ایک کہتے ہیں پیر کی کر دین، فقیر کیا کرتے ہیں، طریقت کیا؟ طریقت والے اندر دی کالک لا دین، مولوی تے چھڑی باہر دی تھپڑی گلانی. میرے آقا انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا. کیا بن کے آیا؟ فرمایا میں نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ عورتوں کے لیے بھی رحمت، وہ بچوں کے لیے بھی رحمت. ہمارے مولویوں کا دین جو ہے وہ ون وے ہے. کیا ہے؟ ون وے. او پھیرے نماز پڑھی، ڈرائیور میرا نال ہونا ہے، گڈی ہوٹل پہ کھڑی کی تو مسجد ذرا دور تھی. میں کہا میں پیدل چلتا ہوں، پیچھے گڈی لے آئی. کہندا کیوں؟ میں کہ جان دا ثواب انہاں میں پیدل لے لواں تے واپسی تے ہے ہی کوئی نہیں، گڈی لے آئی. گڈی تے چڑھ کے آواں گا جد واپسی تے ہے ہی کوئی نہیں تے کار میں کہ گیٹ اگے لے آ، میں اوتھے چڑھ جاؤں گا. مولویوں نے مسجد جانے کا ثواب تو بتایا ہے، مسجد سے واپس ہونے کا ثواب میرے آقا کا سدرۃ المنتہا تک جانے کا تو بتایا ہے، واپسی کا نہیں. مولوی کا دین یک طرف ہے. اس نے ماں باپ کا حق تو بتایا ہے، اولاد کا حق نہیں بتایا. سن میری بات، آج ایک ماں ناراض جا کے دی دودھ نہیں بخشاں، اینج نہیں کریں گی، دو ہی ٹر جائیں گا. بات سنو، اس ماں سے پہلے پوچھا جائے گا تو نے اولاد کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، بعد میں بچے کی بات آئے گی. کبھی بتایا نا اللہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے. ہاں جی، انسان، میں باہر بیٹھا بات کر رہا تھا، بلی پہ ظلم کیا کسی نے. میرے آقا نے فرمایا دوزخ میں چلا گیا کہ بلی بھوکی رہی تے جڑا بچے بھوکے سٹ کے دوڑ گیا، کدی پسند نہیں آیا، شادی اور کر لی، گھر بچے بھوکے. وہ بلی مارنے والا، یہ انسان مارنے والا، وہ بلی بھوکی مر گئی، جہاں بچے بھوکے مرے وہاں کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا روز 4 شادیاں، 6 شادیاں، 8 شادیاں کھانی لگی ہوں، ایک ایک، دو دو، 4 4، اسی تے 4 شیعہ نے ایک تے 2 دیا، 2 تے 4 دیا، 4 ودا کے 18 تک لے گئے. قرآن دی آیت دا میں 2 تے 2، 4 تے 4 تے 4، 8 گن دے گئے نا، 18 تے ٹر گئے. میرے دوستو، میرے نبی پاک نے فرمایا جو شخص اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. جو شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بہن پہ سوکن آئے، جو شخص یہ پسند نہیں کرتا ہاں جی اس کی بیٹی پہ سوکن آئے، وہ کسی بیٹی پہ، کسی بہن پہ سوکن لا نہیں سکتا. میری بات غور سے سن. یہ ساری اجازتیں اپنی جگہ، میرا سرور کائنات ہی تشریح کرنے والا ہے دین کی. اللہ نے بھی پابندی لگائی کہ دوسری شادی تب کرو جب انصاف کر سکو. کی کر سکو؟ لوگ ایک نال انصاف نہیں کر سکتے کہ کر سکتے ہو؟ جو ایک سے انصاف نہیں کر سکتا باقیوں سے کیا کرے؟ میرے آقا نے ادب سکھائے. میرے سرور کائنات نے عورت کو بڑی عزت دی. ماں کی عزت تو ماں کی ہے، فرمایا ماں کے قدموں تھلے جنت ہے. میرے آقا نے بیٹی کی عزت سکھائی. آج
بچوں کی بات کر رہا تھا، میرے سرور کائنات کی اس گود پہ ایک طرف حسنین کریمین میں سے کوئی بیٹھا تھا، یا حسن تھے یا امام حسین تھے، ایک گود پہ غلام زادہ بیٹھا تھا، غلام کا بیٹا، کس کا دوستو؟ اے پنڈ دے چودھری غریباں دے بچے موڈیاں تے چک کے پھرتے ہیں، عزت دے خلاف نہیں، کرات آندی ہے غریب دے پتر کولو، بڑا چودھری چنگا کھڑکے والا چودھری ہے، وہ اپنا بھی نہیں چکتا، اپنا بھی عزت ہے جھوٹی۔ میرے سرور کائنات کی گود ہے اور گود میں غلام زادہ ہے، آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے۔ آج تو دنیا اسامہ کرتی ہے، نام اسامہ اسی کا تھا۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہتے ہیں اعرابی کہنے لگا، بہرحال مسلمان تھا تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں۔ سرکار کبھی غلام زادے کو پیار کرتے ہیں، کبھی نواسے کو پیار کرتے ہیں، کبھی اپنے غلام کے بیٹے کو پیار کرتے ہیں۔ چولی مصطفیٰ کی ہے، غلام بھی بیٹھا ہے، سرور کائنات کا نواسا بھی بیٹھا ہے۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی پیار نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، میرے آقا میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا، دنیا میں رحم نہیں کرتا، اس پر قیامت کے دن رحم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے دنیا میں اولاد پر رحم نہیں کیا، بیٹی پر رحم نہیں کیا، بچے پر رحم نہیں کیا، وہ خدا کی بخشش کا کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کو بخشش ملے گی؟ کہتے جی وڈکی روس کی کہندی دودھ نہیں بخشیں گی، وڈکی نو پتہ ہی نہیں اسلام کی ہے۔ جس نے دنیا میں رحمت نہیں کی، کسی سے پیار نہیں کیا، اولاد سے پیار نہیں کیا، فرمایا قیامت لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرے دوستو یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ میرے آقا نے بچوں کے حقوق بھی بتائے، میرے آقا نے بیٹیوں کے حقوق بھی بتائے۔ بچے تو گود میں کھلائے ہیں نا، بات سنو، میرے آقا نے بیٹی کا ہاتھ میں لے کر اس پر بوسہ دیا۔ آج ہے کوئی پیو جنہیں تھی ہاتھ چما ہوئے؟ ایڈے میلاد منانے ہیں، انہیں میلاد ایڈا بھی اثر نہیں ہویا کہ کسی پیو نے جا کے کٹ دی میری ہاتھ کٹ گیا، میرے نبی کی سنت میں پیار کر۔ میرا آقا جہانوں کو عزت، انسانیت کو عزتیں دینے آیا، انسانوں کو انسان بنانے آیا تھا۔ جب تک ہم اچھے انسان نہیں بنتے، میں جاؤں بڑی شکایت لگ رہی، پیر جی تھوڑا مرید نماز نہیں پڑھتا۔ ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھنا جرم ہے، مولویوں نے اسلام صرف نماز تک محدود کر دیا۔ میرے دوستو نماز بھی پڑھو، مگر لوگ نمازیں پڑھ کے بھی اچھے انسان نہیں بنے۔ کی پتہ لگے گا اس پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اللہ معافی دے وے، ہونے میں گل کراں گا ہس بن کے تو میرے پیر بھائیاں دا کہ پنڈ وہ کدھرے گئے روزیاں تے چوری کنوں کھو رہا سی، وہ کنوں والے نے آ کے منع کیتا، انہوں بڑا کھٹیا، انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں اسی روزے دار ہاں، روزہ کھولنا۔ انہوں نے کہا روزے واسطے پہ لینے ہیں، روزہ کھولنا۔ ہن کی کیتا جائے دا حال؟ یہ روزہ یہ کہندا ہے کہ جا کے اگلے تے کنوں کھولو کہ افطاری کرنی ہے تے روکے تے مار مار کے بھون گال بھار دیو۔ میرے دوستو بات سنو، اچھا انسان بننا ہے، ہم نے اچھا انسان بننا ہے۔ خدا آپ کو اچھا انسان، تنگ نظر انسان بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس سے دنیا فائدہ پائے، جسے دنیا تے مولویاں دے نزدیک سوائے خدا دے بندہ اور کسی کو فائدہ تے بے فائدہ انسان دا پھر دل پیدا کرن دے اللہ دی توقی سی۔ چلو اور تک اس کو فائدہ پایا کہ نہ پایا، مولوی کو تو نہیں نہ پاؤں گا تو کہ کیا تھی وہ؟ میں آدھن مرید کے ایک آدمی بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا مولوی بدبخت ہے، یہ ہر برائی کر رکھ کے بیٹھے ان نظر بد کی گل ہوئے فوراً مان لینا۔ مندے ہو کہ نہیں مندے؟ حدیث ہے نظر موت ہے، کی فرمایا نبی پاک؟ نظر نال بندہ مر بھی سکتا ہے۔ انہاں بد نظر تے من لئی پر انہاں نیک نظر نہ منی۔ بری ہوگی تو کوئی اچھی بھی تو ہونی چاہیے، رات ہے تو دن ہوگا، صبح ہے تو شام ہوگی، باطل ہے تو حق ہوگا، اسلام ہے تو کفر ہوگا، دنیا کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ اگر بری نظر ہوتی ہے تو کوئی اچھی نظر بھی تو ہوگی نا۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میں خواب دیکھی تو نظر مار، نظر مار، خواب نہیں بیان کی تھی۔ خواب بیان کرتے تو نبوت والا گروڑا ختم ہو جاتا۔ فرمایا خواب میں دیکھیے، نظر تو مار خواب کیے۔ فانظر ماذا ترى، مار نظر کیے۔ اللہ پاک تنو نیک نظراں دے وے۔
پاک نظراں دے، بد نظراں نو ختم کرے۔ میرا رب کریم میرے پیر بھائیاں نو اچھا انسان بنن دی توفیق دے۔ ڈراندا اسی تو نہیں، تسی کہو گے جی پیر جی ڈراندے نہیں، میں ڈراندا نہیں ہوں، میں جو کچھ جانتا ہوں اس کائنات کے متعلق، خدا کی عظمتوں کے متعلق، مجھے پتہ ہے یہ زمین کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تسی سیانے ہو تو راندا بھی نہیں۔ تسی منو ایک گل دسو، ایک ڈری مجھ پورے پنڈ واسطے وقت ہے کہ نہیں؟ تے ڈریا بندہ ہوئے تے سویر تو شام تک موڑی لگے خدا کو ڈرو۔ تسی دسو جس شے کو بندہ ڈرے ہو دے نیڑے جاندا ہے؟ مار سٹو، مریا سب بھی کسی تے سٹ دیو پھر بھی بندہ نس جائے گا کہ ان ہاتھ پھاڑ لے گا، دوڑ جائے گا۔ انسان جس سے خوف کھائے اسے نفرت کرتا ہے، اور جہاں محبت کرتا ہے وہاں ڈرتا نہیں ہے۔ وہ سمجھ آ گئی نا؟ جہاں محبت کرتا ہے وہاں ڈرتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والے خدا سے محبت کرتے ہیں تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میری بات سنو، پیار کرنے والے خبردار ڈرتے نہیں ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کون؟ وہ میرے بندے پیار کرنے والے تھے۔ اے ڈراندے صرف اس تن ہاں انہیں ماڑا موٹا پیرن شکرانہ دا فارغ ہو گیا۔ مولوی جلدی فارغ نہیں ہوندا۔ میری گال سمجھ گئے؟ جاؤں کے جاؤں خون پی گئی سمت دی۔ میری بات سنیں، خدا سے ڈراتا ہے پیٹ اپنا بھرتا ہے۔ میری بات سنو، ڈرا ہوا آدمی پیسے صحیح دیتا ہے۔ کسی آدمی کو آپ 10 روپے دیں تو اسے مانگے 10 روپے، کہیں گے جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، نوکری کر، فلان کر، پتہ نہیں کتنے مشورے دیں گے۔ اگر راستے میں ڈاکو پکڑ لے، ڈاکو کو بھی مشورہ دیں گے نوکری کر لے؟ نہیں نا، اس مولوی کو کون مشورہ دے؟ میری بات سنو، ڈرا ہوا آدمی وہ کہتے کپڑے لو آگے چھڑے کچھ ڈاکو گھر بھیج دے تا بھی دوسرے دن دیکھ پکان کے شکر خدا دا جان بچ گئی۔ بندہ دیندہ ہی ڈرے ہے، مولوی ڈراوے نہیں دے جاوے کھائے کتے؟ پیمنٹ ہی تکو کسی کا دماغ خراب ہے، تو کسی نے کہا میرا بسترا چکے گا، تیری ایسی کی تیسی میں تیرا بسترا چکا۔ خدا دی قسم مولوی 25 سال بسترے چکائی پھر دے۔ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، انسانیت کا استحصال ہو رہا ہے۔ انسانوں کو ان سے ان کی انسانیت بھی انہوں نے چھین لی ہے جی، کلے پے یا نہیں پے، ہر بار چھوڑ کے چلے گئے۔ اس بدبخت مولوی نے لوگوں کو ایک بات نہیں بتائی کہ حلال کمانا فرض عین ہے، ماں باپ کی خدمت فرض عین ہے، اور تبلیغ فرض کفایہ ہے، کوئی کرے یا نہ کرے۔ میری بات سنو، سارے گراں چو، سارے شہر چو، پورے جلال پور ایک بندہ جا کے دس ہے اور یار نماز نہیں پڑھتے فرض ادا ہو گیا۔ میری بات سنو، جو فرض عین تھا وہ چھوڑ دیا، دوسرا فرض عین تھا وہ چھوڑ دیا، اور فرض کفایہ کی طرف چلا گیا۔ خدا نے جہاں فرض عین کا، فرض کفایہ کا درجہ فرض عین کے برابر نہیں ہے۔ سادہ ڈرے ہے، کیے ڈرے ہے۔ مولوی نے اے بسترا چکایا، خدا دی قسم ہے کہتے بسترے دی بجائے کہتے کمیٹی دا گند بھی چکایا چکڑا ہے، کہے گا ثواب ہو۔ ساری عمر پھرتا رہا، پلے کچھ نہ پیا، پلے ہم 30 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ اکٹھے ہو گئے، 6 لاکھ اکٹھے ہو گئے، 5 لاکھ اکٹھے ہو گئے۔ کیا کیا تم نے اکٹھے ہو کر؟ تمہاری کسی دعا سے آج کا قوم کی تقدیر نہیں بدلی، اور پاکستان واسے دعا بالکل نہیں کرتے۔ ایڈا حرام خور بھی دیکھا جائے جس ملک کا کھاتے ہیں اس کی دعا نہیں کرتے۔ ان سے پوچھو تمہارا وطن کون سا ہے، تمہارا اگلا پچھلا کون ہے، وطن تو پہچان ہے، کبھی دعا نہیں کرتے۔ یہ جو پاکستان کا وفادار نہیں وہ اسلام کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ تکو تسی ایک ویزا لو آؤ تے لاکھ جتن کرو، 10 لاکھ روپے ایجنٹ لے جائے، جاپان دا ویزا نہیں لگتا، انہاں دے 200 ویزے لگ جاندے، انہاں دے نانکے لگدے نے اوتھے۔ میری بات سنو، آج باطل قوتیں ہر اس مسلمانوں میں اس قوت کی سرپرستی کرتی ہیں جو میرے نبی پاک کی دل سے دشمن ہو۔ جاپانیاں نو کیڑی لوڑ پئی رگبی کرن دی؟ جو طاقت لوگوں کو میرے نبی سے دور کرے، اس کے ساتھ امریکہ بھی ہے، اس کے ساتھ روس بھی ہے، اس کے ساتھ جاپان بھی ہے، اس کے ساتھ فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے، اٹلی، ساری دنیا نال ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو ہوش آنے کی، جس پر میرے جس بندے تے کافر مہربان ہون، کافر تو کچھ نہ کچھ انہوں نے چنگا لگتا ہونا تے مہربان ہونا، تے جڑا کافراں نوں چنگا لگے وہ نبی پاک نوں بھی چنگا لگے گا۔ جاپانیاں دی پسند ہور، بش دی پسند ہور، سرور کائنات کی پسند اور ہے۔
اللہ پاک جہالتوں سے، اندھیروں سے اس وطن کو نکالے۔ ڈرانے والے دہشت گرد ہوتے ہیں، کسی نے بم مارا دہشت گردی کی، کسی نے کتاب لکھی دہشت گردی کی، موت کا منظر لکھ دیا، لوگ پڑھ کے رات کو سوتے نہیں۔ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو خوف پھیلائے۔ دہشت گرد کا کیا معنی ہے؟ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو خوف پھیلائے۔ جنہاں ساری زندگی دہشت گردی کی، وہ خدا کی جنتیں کہاں سے لیں گے؟ اللہ کریم اپنے رب پر غیر متزلزل ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور یہ یقین رکھنے کی توفیق دے کہ میرا اللہ معافی دے گا۔ میرے نبی کریم نے فرمایا، حدیث قدسی آ گئی، عبید ابھی روڑا بڑھانے کی وہی کی کتنی قسمیں ہیں۔ حدیث قدسی آ گئی، میرے آقا نے فرمایا، ابن آدم مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ زمین پر ریت کے ذروں جتنے ہوئے، تو مجھے اس حالت میں ملے کہ تیرے دل میں یہ ایمان ہو کہ میرا بھی ایک خدا ہے جو معافی دینے والا ہے، میں تجھے معافی دے دوں گا۔ فرمایا، ابن آدم مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کہ زمین پر تیرے گناہ ریت کے ذرے جتنے ہوں، آسمان پر آسمان کے ستاروں جتنے ہوئے، تو اپنے رب سے اس حالت میں ملے کہ تیرا ایمان ہو کہ میرا ایک خدا ہے جو معافی دینے والا ہے۔ فرمایا، میں پھر بھی تجھ کو معاف کر دوں گا۔ اپنی معافیاں منگیا کرو۔ معافیاں ساڑھے نقص بندی سلسلے کا سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے، کبھی اس پہ باتیں نہیں ہوئی۔ معافیاں منگا کرو، اللہ کو معافیاں مانگنے والا پسند ہے۔ کبھی سجدے میں سر رکھ لیا، کبھی پریشان ہو کہ یا اللہ کریم میں تیرا گناہ گار، اللہ کہانی بدل گئی، 1 منٹ میں سوچ بدل گئے، رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ ماں ناراض ہو جائے 5 سال راضی نہیں ہوتی، بھائی ناراض ہو جائے 5 سال راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک دعا، ایک سجدے کی ضرورت ہے، ایک آنسو کی ضرورت ہے، تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ ساری بستی کو آباد رکھے، ساری بستی کو سلامتی عطا فرمائے، سکھ دیا زندگی۔ دوستو گل سنو، کیوں بندہ دکھاں چ گھر جائے، غموں میں گھر جائے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں کہ 2.5 پڑھی ہیں۔ غمہ پریشانیوں میں گھر جانے والے نہ خدا کو صحیح یاد کر سکتے ہیں، نہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ خدا انہاں پریشانیاں چ نہ پاوے جدو بندیاں نوں اپنیاں ہوشاں بھی نہ رہون۔ انہاں پریشانیاں تو خدا سکھ کے سجدے، سکھ کی دعائیں، سکھی رکھے، سکھ دے سجدے کرن دی توفیقاں دے، سکھ دیاں دعاواں کرن دیاں توفیقاں دے، سارے دے بخت و مقدر اور نصیب بھلے کرے۔ اللہ پاک سے، اللہ پاک کی بارگاہ سے جو سب سے بڑی چیز مانگتے ہیں وہ خوش نصیبی ہے جو خدا کی بارگاہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی کریم کا صدقہ، جن کا آج میلاد منانے آئے ہیں، جی مولوی جی رولا پانے کی کعبہ جھک گیا، کی کہتے ہیں کعبہ جھک گیا، کہتے ہیں کوٹھا سی جھکدا تے ڈگ پیندا، کعبہ نہیں جھکا، کعبے کی حقیقت جھکا دی۔ کعبہ قیامت تک میرے آقا کے آگے جھکا رہے گا۔ ہاں، میرے آقا نے کعبے کو عظمتیں بخشی ہیں، میرے آقا کی امت نے کعبے کو عظمتیں بخشی ہیں۔ قیامت تک کعبہ میرے آقا کے سامنے گردن جھکائے رکھے گا، اس لیے کہ باب ابراہیم نے کعبہ تو بنایا مگر کعبے کو قبلہ نہیں بنایا۔ کی فائدہ گھر بنانے دا، منہ تو نہ کر رہا بیت المقدس، کعبے کو عزت بخشی میرے سرور کائنات۔ تو یہ جھکا ہوا ہے، یہ جھکا ہوا ہے، قیامت تک ممنون احسان ہے۔ اللہ پاک اس ساری بستی کو سلامتی دے۔ میرا مقصود کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہوتا، میرا مقصود انسانوں کے استحصال سے روکنا ہوتا ہے۔ وہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ ابھی تک آدمی سید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوے انسان کا شکاری ہے۔ میں خدا کی قسم میرا دل سڑتا ہے، میں لوگوں کو شکاریوں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ بھاویں کوئی سنی عمل ہوئے، یہ تو پانی تو لنگ گئی، یہ تو کالا پی گیا، چٹا پی گیا، وہ پیو دس سکتا ہے، کہڑے کنجر کے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ علم ہے ہی نہیں، معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ احمد ضربہ تقسیمہ دی کہانی انسانوں کی، میں انسانوں کو ان غلامیوں کے چنگلوں سے، استحصالیوں سے میں تمہیں آزاد اور خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سکھ چھین لیے انہوں نے۔ اللہ پاک آپ کو سکھی رکھے، اللہ پاک آپ کو ایسا کوئی علم نہیں جڑا دس سکے تو تینوں تویز پہ، ایسا کوئی علم نہیں جو یہ بتا، کوئی قرآن چ اتریا؟
میرے نبی پاک دے جادو ہے تے اسمان ابھی وہ بھی جھگڑے والی گل اگر ہویا بھی تے اللہ نے دسیا تے جیڑی گل نبی پاک دے صحابہ نوں نہیں پتہ لگی وہ جلال پور دے فقیراں نوں پتہ لگ جائے گی لٹ کھادا دنیا نوں انہاں نے اس نال توتے کولوں چھکا لیا کرو توتا نہیں قسمت کٹدا یہ نال توتا چنگا 5 روپے جان چھوٹ جاتی بدبخت ایسا علم بنا ہی کوئی اللہ آپ کو سلامت رکھے اے جاہلاں دے انہاں لٹیریاں دے ٹوریاں تو محفوظ رکھے میرا سرور کائنات میرے سرور کائنات کی صحیح غلامی کی توفیق دے خدا کی قسم باپ بنو تو ایسے بنو کہ اولاد زندگی بھر یاد رکھے پیو ایڈا چنگا ہوندا ہے اولاد بنو تو ایسی بنو کہ ساری زندگی باپ کو فخر ہو کہ بیٹا ایسا ہونا چاہیے خداوند کریم میرے آقا سرور کائنات کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وہی رات دیر ہو رہی ہے پھر وہی حال ہو جائے گا وما علینا الا البلاغ اب سلام کے 4 شعر اور دعا ہوگا میلاد کی نقل ہے سرکار کو سلام بھی پہنچانا ہے درود بھی پہنچانا ہے ثواب بھی پہنچانا ہے میں نے مسئلہ بتایا کہ چلتے پھرتے اگر وضو نہ بھی ہو تو علم شریف پڑھا جا سکتا ہے درود شریف پڑھا جا سکتا ہے کوئی آیت پڑھی جا سکتی ہے وہ صرف کہتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ بھی تب جب اس پہ کپڑا نہ چڑھاؤ بے وضو ہاتھ نہیں لگانا تو اس کی جھجک نہ کیا کریں پہلے بے شک بے وضو بھی کہتے تسی ٹرتے ہیں پھرتے ہیں پڑھتے رہے پھر دل وال ہو جاتا ہے پھر بندہ وضو کر کے پڑھنے لگ جاتا ہے تو ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھے سرکار کو ثواب بھیجیں